اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم کی ابتدا کر رہی ہوں اللہ کے نام سے۔ اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات و وہاب و کریم، اے العالمین اے بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کارساز۔ تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا۔ ہم گناہ گار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے۔ ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہیں لاچار اور تو ہے چارہ ساز۔ تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے۔ تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو، پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو۔ مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض۔ مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا۔ آخر درخواست کا ہم کو یا رب تو نے خود سکھلا دیا، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ، آ پڑے اب تیرے در پر یا اللہ۔ دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر، ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر۔ تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا۔ ہے تو حاجت روائے دو جہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں۔ صدقہ اپنی عزت و جلال کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا۔ اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر، نجمی کی دعا مقبول کر۔ آمین ثم آمین۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وسلم۔ اب میں آپ کو ایک نعت سنا رہی ہوں۔ نعت کا عنوان ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو فرشتوں، خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ حفاظت کرو اپنے ایمان و دل کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کیا خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ۔ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ محمد
کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، آج تم کو بلاتے ہیں پروردگار، عرش اعظم پہ ہے آپ کا انتظار۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہیں، نہ کیوں رش کے افلاک ہے پھر مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، تیرے سبز گنبد پر عالم فدا ہے، فلک بھی چومے زمین مدینہ، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پر یہ خاک مدینہ، احد کی یہ دامن میں خون شہیداں، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، وفاداریوں پر صحابہ کی ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، اب میں آپ کو علامہ اقبال کا کلام سناتی ہوں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کریں، میں وہی تیرے زمانے کی امام حق ہوں۔ موت کے اسے تجھ کو دکھا کر اے رخ دوست، زندگی تیرے لیے
اور بھی دشوار کروں، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فخر کسان چڑھا کر تجھے تلوار کریں، فتنہ ملت فخر ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کریں۔ بے شک اب میں آپ کو جنید جمشید کی دعا سنا رہی ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کر آئی ہوں۔ یہ الہی تیری چوکھٹ پر بھیکاری بن کر آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھیکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھیکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، سہارا لینے آئی ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مضمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بن کر اپنی روح سیاہی سے، سراپا فخر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لائی ہوں اپنی اب زبوں حالی، کہ تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو مانگنے کا، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا، وہ سوالی ہوں، زبان غرق ندامت
دل کی سچی ترجمانی پر۔ خدایا رحم کر میری اس زبان بے زبانی پر۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں یا رب، انہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھیکاری بن کر آئی ہوں، سراپا فخر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لائی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اے رحمان و رحیم، تو میری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما کہ تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ اللہ مجھے راستہ دکھا، اے اللہ آپ ہمیں راستہ دکھائیے کہ تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ اے اللہ ہمارا قیامت کے دن پردہ رکھ لیجیے کہ تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ سوری۔ اے اللہ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت دیجیے، کشادگی دیجیے، خوشیاں دیجیے، کامیابی دیجیے، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کامیابی دیجیے کہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی کامیاب کرنے والا نہیں۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھیے، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیے کہ تجھ سے بہتر کوئی سایہ دینے والا نہیں۔ اللہ جب قیامت کے دن، حشر کے دن، جب آپ کا حکم ہوگا سب اپنی قبروں سے نکل کر چل پڑیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ سب اپنی اپنی نبیڑنے میں پڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں دیجیے، خوشیاں دیجیے، کامیابی دیجیے کہ جو جنت میں داخلہ اس کو مل گیا جنت کا، اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ وہ اپنے انشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے وہاں پر۔ آپ اتنا اپنے گھر میں اتنا لوگوں کو اویئرنیس دیجیے کہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ نماز
آپ پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہو. جب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے اور پھر اپنے گھر میں، پھر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے میں لوگوں کو اویئرنیس دیجیے اسلام کی. ایک سچا مومن کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا کیجیے. وہ ہم کو ایک مشن دے کر گئے ہیں، ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اسلام کو آگے پھیلانا ہے. ہم کیوں نہیں اس میں جوش و خروش اور ہمت اور طاقت سے کیوں نہیں بڑھتے؟ غفلت کی نیند سے جاگ جائیے کہ یہ سوائے آپ کو وقت کھونے کا اور کچھ ذریعہ نہیں ہے. رات اللہ نے نیند کے لیے بنائی ہے، رات کو سوئیے. رات کو لائٹیں جلا کر اپنے ملک کی بجلی مت ضائع کیجیے. جب رات ہو گئی آپ سو جائیں. جب آپ لائٹیں بند رکھیں گے تو آپ اپنے ملک کے لیے بھی بجلی مہیا کریں گے. پھر اس طرح اتنی لمبی لمبی لائٹس نہیں جائیں گی. یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اتنا آپ کو شعور ہو جانا چاہیے. جس طرح کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے بن کے مت بیٹھ جائیے. اپنے رشتے کو پہچانیے کہ آپ ہیں کیا، آپ کا اس گھر میں کیا مقام ہے. آپ ساس کو جو ماں بجا ہوتی ہے اس کو آپ باتیں سناتے ہیں. کیوں؟ یہ ماں نے آپ کی تربیت کی ہے جاہلوں والی. کیا مل جاتا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کس سے آپ بات کر رہے ہو. کسی چھوٹی سے بچے سے نہیں بات کر رہے آپ. نادانو، ہوش میں آؤ، ہوش میں. کیا مل رہا ہے آپ کو؟ زور زور سے چیخ کے باتیں کرنا. گدھے بھی زور زور سے ڈھیچو ڈھیچو کر لیتے ہیں. آپ وہی بننا چاہ رہے ہیں؟ پھر نکل جائیے گھر سے، جا کے جنگل میں رہیے. جب میں سختی پر آ گئی تو یاد رکھیں گے آپ. اپنا رشتہ پہچانو، رشتہ پہچانو کہ ہو کیا تم. اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے. لگتا ہے کہ اب بسم اللہ سے آپ کو الف بے پہ پڑھانی پڑے گی. قرآن پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، غور و فکر کریں اس پہ کہ اللہ آپ سے کیا دے رہا ہے، آپ کو کیا حکم دے رہا ہے. یہ ایک موبائل کو پکڑ کر یوٹیوب سے نکال لینی ریسیپیز، یہ زندگی ہے آپ کی؟ کیا آپ اچھا کام کر رہے ہیں؟ اللہ ہمارے دل بدل دے. اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا میں خوش ہیں.
اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق تھے۔ خدا کے لیے ہوش میں آئیے، ہوش میں۔ اپنے اللہ ہمارے پیارے پاکستان کو دن دونی دن چوگنی ترقی دے۔ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ انڈیا میں رہ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کیجیے۔ جب آپ اتنی اونچی آواز سے بات کریں گے تو آپ کی بچی کیسے بات کرے گی؟ یہ سوچئے، اگر دماغ ہے تو۔ اللہ ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ ہمارے ذہن کے در کھول دے، عقل دے، عقل۔ یہ ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا۔ ہم اپنے رب کو منانے والے بنے، تاکہ اللہ جو یہ آسمانی آفات، زمینی آفات ہمیں دے رہے ہیں، اللہ کو منائیں ہم کہ اللہ بس بہت ہو گیا، اب ہم اپنے پیاروں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے، بس کرے بس، تاکہ امن و سکون ہو جائے۔ اسلامی مملکت میں دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کافر لوگ ہیں، کافر جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ جہاد کے لیے نکلیے کہ آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عورتوں کی عزت سے کھیلیں۔ آپ کی بھی مائیں بہنیں ہیں، ان کا سوچئے کہ ان کے ساتھ کوئی کرے گا تو آپ کو کیسا لگے گا۔ خدا را ہوش میں آئیے۔ صدق اللہ العظیم۔